دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آج انڈیا نے جو انڈین ڈیسیجن آیا ہے، اس میں آپ نے جو ایک بہت ہائی لائٹنگ ٹرم دیکھا، وہ یہ دیکھا کہ ان کی ملک کی سلامتی اور سیکیورٹی، ڈیفنس لائن کی جب بات آئی تو انہوں نے پرائرٹی آئین اور قانون سے بالا تر ہو کے اپنے ملک کو دی. ٹھیک ہے، میں اس کو اس طرح اینالائز کر رہا ہوں، آئی مے بی رانگ، بٹ جہاں ان کے ملک کی بقا، ملک کی ڈیفنس لائن، پہلے ملک. آپ نے انڈین کرٹیسائز کریں آپ ان کے جتنے بھی ڈیسیجنز ہیں کورٹس کے، عدالتی نظام کے، لیکن بہت زبردست طریقے سے وہ اپنے ملک کا دفاع جب کرنے پہ آتے ہیں تو وہ سب چیزوں کو سیکنڈری کر دیتے ہیں. پہلے پتہ ملک نہیں کو لاتے آپ ہیں، اس اس کے کو تابع لاتے ہیں. کیوں اتنی شاباشی دے رہے ہیں. 5 اگست 2019 کو فیصلہ اس نے کیا تھا انڈیا نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کرنے کا، کشمیر کی خصوصیت. آپ کی حکومت تھی اور آپ کی حکومت کو یہ آرٹیکل ختم ہونے سے پہلے پتہ تھا کہ وہ انڈیا یہ کام کرنے جا رہا ہے. آپ کی حکومت بھی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی وہ فیل کرتے تھے. میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، عمران خان کا تو بیان صاحب کو پتہ ہے، لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ محسوس کرتی تھی کہ مودی الیکشن جیتے گا تو بہتر طریقے سے کشمیر کا معاملہ حل ہو جائے گا. اب آپ اپنی نالائکیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے، آپ سے مراد پاکستان کے جو اس وقت کے اکابرین تھے، اب وہ کہیں سپریم کورٹ نہیں کر رہی ہے. آپ کو اس وقت 5 اگست 2019 سے پہلے بھی پتہ ندیم تھا. علی صاحب، آپ کا تجزیہ، آپ کی انالیسز، آپ کی نالج تو میں اس کو بیٹ نہیں کر سکتا، نہ ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. آپ بائی فار بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس پہ آپ کو کوئی آرگیومنٹ نہیں کروں گا. میں صرف جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ جب عدالتی نظام انڈیا کے ملک کا یہ ہے کہ ملک پہلے، آئین بعد میں، قانون بعد میں، دنیا کی ہر چیز بعد میں، ان کی ڈیفنس لائن کمز فرسٹ. پہلے ان کا ملک ہے، بعد میں سب کچھ ہے. ان لائک، انفارچونیٹلی، کہ ہمارے ملک میں ہر چیز پہلے اپنی ہے، پہلے آئین ہے، پہلے قانون ہے. ملک چلے جائے، ہم نے ڈیفنس لائن لگا دی سائڈ کے اوپر، ہم نے فوج کو کنارے پہ لگا دیا، ہم نے ملٹری کورٹس کو کنارے پہ لگا دیا. پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی ہے، اربوں روپے کا نقصان کر دیا ہے اسٹیل میں اور پی آئی اے نے. اس میں بھی میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی کورٹ ٹیک اپ کرنے والا ہے. آپ نے ریکارڈ ایکٹ کے اندر اربوں ڈالر کا نقصان کیا ہے عدالتی نظام اور ان کے فیصلوں نے. پاکستان کی تباہی، تاریخی ڈیسیژنز آئے جس کی وجہ سے ریورس آپ نے صادق اور امین کر دیا، کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیا، کسی کو کوالیفائی کر دیا. یہ کورک دندہ آج 5 کا بینچ نے ڈسکوالیفائی کسی کو، 7 کا بینچ کو کوالیفائی کر دے گا. آج عمران خان صاحب اندر ہے، کل وہ بھی کسی چیز تحت واپس آ جائیں گے. کنسسٹنٹ، پرسسٹنٹ اگر آپ کے قانون اور ڈیسیژنز نہیں ہوئے، اسی لیے ہمارا ملک 500 سال پیچھے چلا گیا. ہم 141 نمبر پر ہیں. ہم سینچری نہیں بنا سکتے کرکٹ میچ کے اندر، لیکن ہم نے عدالتی ڈھانچے اور اس کی ناانصافیوں کی وجہ سے اس سپیڈ سے جا رہے ہیں کہ ہم شاید ڈبل نہیں ٹرپل سینچری بھی کر سر، دیں. آپ نے عدالتی جو کمزوریوں کا ذکر کیا بالکل صحیح کیا، لیکن نواز شریف کی یا سیاسی رہنماؤں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے نا، میں تو ذریعہ اس کا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ بنتی ہے، میں تو پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ سر ہوتی ہے. میں یہ گٹھ جوڑ ہے وہ ججز اور جنرلز کا، جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ آتا بہت ہے. اچھا ندیم ملک صاحب آپ نے اس کو پرائے کو نواز شریف کی سبق دیا. نااہلی خالی ثاقب نثار نے نہیں تھی کرائی، آپ کو پتہ ہے جس نے دیکھیں کرائی. میری بات سنیں سر، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ فوج کو الزام ٹھہرائیں سیکنڈری بیسس کے اوپر. اگر یہ بیل نہ دیں، اگر یہ جیل نہ دیں، اگر یہ قانونی طور کے اوپر کسی کو صادق امین کا سرٹیفکیٹ نہ دے دیں کہ تم ہو اور تم نہیں ہو، اور اپنے اندر جن کے اوپر الزامات ہیں وہ بری ذمہ ہوتے نہیں ہیں، اور وہ مجھے بری ذمہ اور آپ کو بری ذمہ فار ڈیبیٹ سے کر دیتے ہیں، یہ کویسچنیبل چیزیں. اکاؤنٹیبلٹی جب تک عدالتی نظام اور ڈھانچے کی نہیں کریں گے. نسلا ٹاور آپ گرا دیتے ہیں، واہ واہ واہ، باپ نے تالیاں بجا دی، نسلا ٹاور گرا دیا. وہ لوگ برباد ہو گئے، سڑکوں پہ آگے بھیک مانگ رہے، بچے روڈوں پہ رل گئے. نہ بلڈر کا آپ نے کچھ کیا، نہ این او سی دینے والے کا کچھ کیا، نہ آرکیٹیکٹ کا کچھ کیا، نہ اس منسٹر کا کچھ کیا، نہ اس لیڈر کا کچھ کیا. تو آپ نے کیا ہے؟ میں گیا، میں نے ایک کافی لے لی جا کر، میں نے دے دی جی 1000 روپے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کافی کا مکسر بھی غلط ہے، یہ بھی چوری کا، یہ بھی چوری کا. میری کافی بھی لے لی، میرے پیسے بھی لے لیے، مجھے سڑک پہ بھی لیا. یہ تو میں کافی ایک بہت اچھا اگزامپل دے رہا ہوں. جن کے گھر چلے گئے، جن کی پوری زندگی عمر چلی گئی، جن کے بچے بلبلا اٹھے، جو سڑکوں پہ ہیں سامان کے ساتھ، ان کا والی وارث کون ہے؟ وہ آئے. اچھا، پلس یہ کہ آج ایک عدالت ڈیسیژن دیتی ہے کہ فلانے کو پھانسی دے دو، وہ تختہ تار پہ چڑھاتے ہیں، اس کو جان سے مار دیتے ہیں. 7 رکنی بینچ آتا ہے، 9 رکنی بینچ آتا ہے، کہہ رہا ہے وہ ڈیسیژن غلط ہے، اس کو زندہ کیسے کریں گے؟ یہ کب تک ہم ڈرامہ ہم سنبھالتے ہیں؟ نواز شریف لوگوں کی کو جو ہے صادق وہ اور پکڑ امین کے والی اتار سزا دیتے اس ہیں. لیے تھی کہ وہ اقامہ انہوں نے کہا کہ بتایا نہیں ہوا، چھپایا ہوا ہے، اس لیے وہ صادق اور امین نہیں رہا. تو یہ ججی مذاق کرنا قوم سے چھوڑ دیں، یہ مذاق تھا قوم کے دیکھیں ساتھ. ندیم ملک صاحب، آپ نے کہا کہ آج کسی جج صاحب کی آبزرویشن دی کہ کون سا پولیٹیشین صادق اور امین کے زمرے میں ہے، تو کون سا جوڈیشل سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ججز بھی جو ہیں وہ صادق اور امین کے زمرے میں، اور کون سا انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون سا دنیا کا انسان ہے کسی شعبے سے جو صادق اور امین کے زمرے میں فٹ ان ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. جدھر انسان ہے وہاں غلطیاں ہیں. تو کیا آج ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ججز اگر یہ بات پگڑی اچھال رہے ہیں
کسی سیاستدان کی کہہ کے بتائیں جی کون ہے صادق امین، تو پھر آگے سوال یہ ہونا چاہیے کہ بتائیں پھر کون سے ججز ہیں صادق امین، کون سے محکمے میں صادق امین انسان بیٹھا ہوا ہے؟ انسان تو صادق امین نہیں ہو سکتا، کہ وہ تو غلطیوں کا پتلا ہے، اسی لیے ہر وقت وہ اللہ سے توبہ مانگتا ہے۔ یہ کیسے سوال ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ ریکارڈ ایک میں ندیم ملک صاحب اربوں ڈالر کا، آپ نے اس کو اسٹڈی کیا ہو، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا قانون کے ڈیسیژن کی وجہ سے۔ نمبر ایک، کار کے ریکارڈ اسٹیل ملز کئی جگہوں پہ بیڑا گر کیا جہاں سپریم کورٹ کا ڈومین نہیں تھا، وہاں نہیں جانا۔ اسٹیل ملز ریکارڈ بلینز آف روپیز کا نقصان کری، بلیڈ کر رہے ہیں ہمارے ادارے، یہ پرائیویٹائزیشن نہیں دیں گے۔ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے بھائی، ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے۔ جب فوج پہ تباہی اور قیامت اور بلڈوز کر کے اڑا دیا گیا تھا ان کو، تو اس وقت آپ کو نہیں ہیومن رائٹس نظر آئے؟ جب روڈوں پہ لوگوں کو گولیاں ماری گئی، اس کو ہیومن رائٹ نظر نہیں آئے؟ دو کیسز کو مکس کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ اس بچی کو جس کو تشدد کر کے ریپ کر کے ویڈیو میں مار دیا گیا، ادھر ہیومن رائٹس نہیں آپ کو نظر آئے؟ جج کی بیوی نے سر کھول دیا بچی کا، اس ٹانگے توڑ کے اس کو سڑک پہ پھینک دیا، ادھر ہیومن رائٹس نظر نہیں آئے؟ جو آج کے دن ہتھ کڑیوں میں جیب قطرے کے ساتھ ہو رہا ہے، 780 لوگ جیلوں میں مر گئے دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے، ایک بندے کی جگہ کے اندر 100 آدمی رہ رہا ہے گندگی برائی بیماریوں کے اندر، ادھر ہیومن رائٹس نہیں آ رہے۔ ہسپتالوں میں جو ہو رہا ہے وہ ہیومن رائٹس نہیں آ رہے، اور دفتروں میں ڈیموکریٹ سسٹم کے اندر جو ہو رہا ہے، آپ کی یہ تمام برائیاں جو کمزوریاں آپ نے جوڈیشل سسٹم کی گنوائی ہیں، اس کے باوجود میں اس چیز کی حمایت نہیں کروں گا کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ ایک بحث ہے، میں نہیں اس کا سویلین اگر ملٹری کے اوپر اٹیک کرے گا تو ملٹری ہی اس کا ٹرائل کرے گی، اگر آپ پہ اور مجھ پہ اٹیک کرے گا تو سول ادارہ کرے گا۔ جو بچوں کا جو اس کی حمایت کر رہے ہیں، جو اس کی حمایت کرے گا، کل سارے وہ اسی ایکٹ کے نیچے پکڑے جائیں گے، یہ کام کرنے کے لیے پکڑے جائیں گے۔ آپ دیکھیں میری بات سنیں ندیم صاحب، جو اسکول میں سانے وہ ہمارے جو بچے معصوم، وہ تو جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے بچے، اس میں ایک آدمی بچا ہے ملٹری کورٹ میں، جتنے گئے ہیں سب کو پھانسی ہو، ایک آدمی بچا ہے جو ٹریڈیشنل کورٹس میں گیا ہے۔ اب آخر میں ایک چیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیں سر، پھر آپ نے آ کے صادق اور امین کے فیصلے کے اوپر آپ نے جس کو چاہے اڑا دیا، جس کو چاہے لیا ہے۔ اگر آپ نے قانون کا فیصلہ آج 2023 میں آج کی تاریخ میں ایک کر دیا ہے، 5 نے کیا، 7 نے کیا، 1 نے کیا، ساری زندگی اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا ڈبل آئے پھر ریورس کر دے، اس کو اندر کر دے، اس کو باہر کر دے۔ جو نواز شریف صاحب کو اوور دا کاؤنٹر پیسے نہ لینے پہ نااہل کیا، یا اس اقامے پہ نااہل کیا، زرداری صاحب کو 14 سال جیلوں میں رکھا، بھٹو کو پھانسی دے دی، عمران خان کو ادھر چھوڑ دیا، ادھر نکال دیا۔ بھٹو کی پھانسی والا کیس بھی لگنا، یہ اکنامک ڈیسیژن میکنگ آپ کی ڈومین تھی جس میں آپ فیصلہ کرنے آئے تھے، کسی کو تو ان سے پوچھنا چاہیے۔ نہیں سر، یہ تو ان کی ڈومین ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیں اگر آپ کو سب کچھ آتا ہے، کل آپ کہیں گے کہ جی میں بالغ ہو گیا، ویریفائی کریں میں بالغ ہوں، میں شادی کر لوں، میں بچے پیدا کر لوں، میں اپنی فیملی بنا لوں، میری تنخواہ اتنی ہے میں یہ کر لوں، اس کو وہ بھی ٹیک اپ ہوگا؟ کیا ہم کھانا کھانے سے پہلے ہی پوچھیں گے؟ ہم کس کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں بھائی؟ ہم انسانوں کے بیچ میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہماری ایک کلچرل سوسائٹی ہے، اس کو گرو کر، ہر چیز میں آپ کی انٹرفیرنس ہے، ہر کام، میں گورنمنٹ میں تھا، ہر کام کے اندر انٹرفیرنس تھی۔ آپ کا کام بھی میں جانتا ہوں، ان کا کام بھی میں جانتا ہوں، ان کا بھی جانتا ہوں، فلانے کا بھی جانتا ہوں، سب کا جانتا ہوں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، آپ اپنا کام نہیں جانتے، باقی سب کا کام جانتے ہیں۔ بھائی آپ کام سنبھال لیں، یہ لیں ملک چلائیں، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں لگائیں عدالتی نشان سمبولک لے لیں۔ اگر میرے ملک کی قسمت آپ کو سب پتہ ہونے کا ٹھیک کر سکتے ہیں تو کریں بھائی۔ افتخار چودھری صاحب نے یوسف رضا گیلانی کے دور میں جس طریقے سے سپریم کورٹ چلائی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں، وہ گورنمنٹ کے جو ایگزیکٹو رولز تھے وہ زیادہ افتخار چودھری صاحب ایکسرسائز میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں سر، ثاقب نثار صاحب نے یہی کام نون لیگ کے دور میں لے لیا تھا۔ سویلینز کے ملٹری کورٹس کے اندر جو ٹرائل ہے نا، اس کے اوپر اصول اور ہونا چاہیے، جو دہشت گرد ہیں اس کے اوپر اصول اور ہونا چاہیے، ساروں کو ایک ہی لاٹھی سے آپ کو نہیں ہانکنا چاہیے۔ یا اب اس کے اوپر بینچ کی تشکیل کے اوپر ججوں میں بھی تقسیم ہے، اعجاز الحسن صاحب کا خط جو ہے اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، یہ بڑا کروشل میٹر ہے۔ دیکھیں سر، دیکھیں جب میں مثال دے رہا ہوں، میں نے نعرہ لگایا ہے فوج کے خلاف اور انہوں نے فوج کی تنصیب اڑا دی ہے۔ مجھے آپ کنونشنل کورٹس میں لے جائیں، ان کو آرمی کورٹ میں ٹرائل کرنا چاہیے۔ بہت سیدھا سیدھا حساب ہے، جس نے سلامتی کو کویشچن کر دی ہے آپ کی فوج کی، وہ شہادتیں دے رہے ہیں۔ کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ فوجی شہادت دے گا؟ ارے بھائی یہ کون کہتا ہے کہ وہ صحیح کام ہے، غلط کام ہے، لیکن آگے جو اس کے سزا کا طریقہ کار ہے وہ گراؤنڈ رولز کے مطابق ہونا چاہیے۔ ندیم ملک صاحب آپ سے سوال ہے، آج میں آپ کو گستاخی کروں گا کہ سر مجھے بتائیں، بھٹو صاحب کو غلط پھانسی دی، اس پھانسی کے بعد آج کئی ان کا 3 نسلوں نے بھی سیاست کر لی، آج آپ کہتے ہیں وہ غلط فیصلہ تھا، تو بھٹو صاحب کو زندہ کیسے کریں گے؟ اور اسی طریقے جتنے لوگوں کو آپ نے پھانسی کی سزا دی ہے، ان میں سے اگر جن میں غلطی ہے ان کو زندہ کیسے کریں گے؟ تو یہ کب تک ہوگا کہ آپ سے غلطی ہوگی؟ آپ کی غلطی کی سزا کب متعین ہوگی؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جب تک آپ اپنا جوڈیشل سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے، جو ہمارا کام تھا، اگر ہماری پگڑی اچھلے گی تو پگڑی پھر کسی کی بھی نہیں بچے گی۔
یہ نہیں ہو سکتا ندیم ملک صاحب. یہ بے حیائی بے شرمی تمام سیاستدانوں کے لیے کہ آج ان پہ سوال اٹھا ہے کہ آپ میں کوئی صادق امین ہے. تو کسی کی جرت یہ نہیں تھی کہ کہے کہ آپ میں سے کوئی صادق امین ہے, آپ میں سے کوئی صادق امین میں. صادق امین تو اگر میرا دادا ہے تو میں اس کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ صادق امین ہے, کہ وہ انسان ہے. اس نے بھی اپنی جوانی میں, انہوں نے بھی کہیں جوانی میں غلطی کی ہوگی, اللہ مجھے نصیب کرے. ٹھیک ہے, انسان غلطیوں کا پتلا ہے. اب آپ مجھے بتائیں جن ججوں کے بیٹوں نے اربوں روپے کمائے ہیں اور کورٹوں کے فیصلوں کی لین دین کی ہے, ان کی آڈیوز اور ویڈیوز آئی ہے, ان کی سزائیں کب متعین ہوں گی اور ان کا طرائل کب ہوگا؟ افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے لے کر آج تک, افتخار چودھری کے زمانے سے لے کر آج تک ان کے بیٹوں کی تفصیلات جو تھی ریاض ملک نے سب سے پہلے پریس کانفرنس کی. میرے اوپر الزام ہے ایز اے جج, مثال دے رہا ہوں, کہ مجھ پہ جھوٹا یا سچا پیسے لین دین کا ہر چیز کا مجھ پہ الزام ہے. میں بری ذمہ ابھی تک نہیں ہوا ہوں, میں سچا ہوں یا میں جھوٹا ہوں, میں نیک ہوں یا ایماندار ہوں. میرے پاس کیس سچا بنا ہے جھوٹا بنا ہے, میں دنیا کے فیصلے کر رہا ہوں. کس بیسس کے اوپر؟ ٹریبیونلز آپ نے کیوں بنائی تھی؟ جب صادق اور امین کا فیصلہ الیکشن کے اندر مردے کا ووٹ ڈل کے لوگ جیت کے حکومت سے نکل جاتے ہیں, آپ سٹے آرڈر پر لوگوں کو چلا رہے ہوتے. فیصل وارڈر صاحب, یہاں آپ کیا کہیں گے؟ انتخابات میں تاخیر کی باتیں ہر روز ایک لیڈر کر رہا ہے. کل بھی ان کی جماعت سے ایک لیڈر نے بات کی ہے کہ برف باری ہو جاتی ہے. پرویز خٹک صاحب نے کہا میری جماعت نہیں ہے. خالد مقبول چاہتے ہیں پہلے لوکل باڈیز تگڑی ہو جائیں. یہ کوئی ایک نئی نئی کہانی روز سن رہے ہیں. وجہ کہ سر سب کی اپنی اپنی ریزننگ ہے. ٹھیک ہے, سب جو حالات سے ملک گزر رہا ہے اور کسی کی پریپریشن ہے نہیں. میدان میں جیسے اگر آپ مجھ سے نون لیگ کی بات کریں گے, میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے, تو میدان میں اکیلے بھاگنا ہے. اب اس میں بھی دوسرے تیسرے نمبر پہ اگر آنا ہے تو میرا قصور تھوڑی ہے. اس اکیلے بھاگنے میں بھی پہلے نمبر پہ نہیں آ سکتے, تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ پوزیشن ان کی یہی ہے, بھاگیں گے اکیلے اور آئیں گے تیسرے نمبر پہ. ٹھیک ہے, تو یہ تو میرا قصور نہیں ہے نا سر. تو آپ اس کو آگے کر دیں گے 10-20 دن, تو اس سے کوئی ان کی پوزیشن تگڑی تو نہیں دیکھیں, ہوگی. میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا, میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ پی آئی کی فلائٹ سے تسبیح دیں پاکستانی سیاست. لیکن یہاں 8 سے گئے, 8 فروری سے اگر الیکشن آگے گئے تو پھر یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوگی کہ یہ 28 فروری کو ہوں گے, 7 مارچ کو ہوں گے. سر گارنٹی پہ تو پھانسی پہ تخت پہ چڑھانے کے بعد بھی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ صحیح تھا. گارنٹی تو یہ بھی نہیں کل آپ نے جس کو نکالا تھا اس کو آپ کل الیکشن اگر آگے لٹک گئے پرولونگ پیریڈ کے لیے, پھر کیا ہوگا؟ تو جیسے پاکستان 65 سال سے چل رہا ہے, جیسے اسٹے آرڈر سے چل رہا ہے, کرایہ دار گھر کے اندر ہے, مارے گاؤں گھر سے باہر ہے, یہ تو پاکستان ہے. کیئر ٹیکر پورا سال چلاتے رہیں گے. سر مجھے کیا پتا ہے آپ نے کیا کیا. ابھی آئین اور قانون کا جو قتل ہوا ہے کے پی کے اور پنجاب میں, کس کو پھانسی چڑھا دیا آپ نے؟ کس آئین اور قانون کی مجھ سے باتیں کر رہے ہیں؟ دے نا ان کو سزائیں, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو دے نا سزائیں. بھائی صاحب بس اللہ میاں سے دعا کریں, جیسے دعا پہ پاکستان چلتا رہا ہے ویسے ہی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چلتا رہے گا. سمت ٹھیک ہو جائے, ہمارا عدالتی نظام کو سب سے پہلے آپ اس کو ٹھیک کریں, اس کے بعد آپ ایکسپائرڈ لیڈرز کو سائڈ پہ کریں, کوئی غریب کو ریلیف دیں, کوئی غریب کی بات کریں جس کا ووٹ لینے کے لیے آپ بھیک مانگتے ہیں, پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کریں. ان سب چیزوں سے پاکستان 50 سال پیچھے ہو گیا, اگلے 50 سال پیچھے چلا جائے گا. خدا کا واسطہ اس ملک پر رحم کریں, سب مل کر کنسنسس کے ساتھ اپنی اپنی ڈومین اور اپنے اپنے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لیں. سب کا کام اگر آپ سب جانتے ہیں اور آپ سب کو سبھی سارے کام آتے ہیں تو آپ کو آئین کے تحت جس کا جو رول ہے وہ وہی ادا کرے. پہلے پاکستان پھر آئین و قانون. انڈیا کی طرح اس سے کچھ سیکھیں, اپنا ملک انہوں نے سپریم رکھا ہے, پھر آئین و قانون رکھا ہے. انڈیا کی مثال اچھی نہیں ہے. انڈیا اپنے لوگوں کے ساتھ 24-25 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے ان کی مثال اچھی نہیں. بڑا اچھا کام کر وہ 24 کروڑ انہی کا ملک ہے. دیکھیں آپ لوگ ڈیٹیلنگ میں نہ جائیں نا, میں تو اوور آل کر رہا ہوں. انہوں نے آئین اور قانون کو سائیڈ میں رکھ کے اپنے ملک کو آگے کر دیا اور اپنی ڈیفینس لائن اور اپنی سپریم کورٹ کو آپ کی بات سے اور اپنے ملک